السلام علیکم پاکستان۔ آج کے اس ویلاگ میں بات کرتے ہیں کہ سویڈن میں جو قرآن کی گستاخی ہوئی اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ سویڈن میں پہلے بھی گستاخی ہوئی اور اس کے بعد ابھی پھر گستاخی ہوئی ہے۔ پہلا جو گستاخی کرنے والا شخص تھا وہ مختلف تھا اور ابھی مختلف ہے۔ سویڈن جہاں کے قوانین میں کافی سختی ہے، جہاں پہ کافی ریسٹرکشن ہیں، بہت سارے ایسے قوانین ہیں سویڈن کے اندر کہ جیسے سویڈن کے اندر آپ کو جو سویڈش کرونا ہے اس کی پکچر بنا کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا، اس کو کسی بھی جگہ پیپر کی شکل میں کہیں بھی یوز کرنا اللیگل ہے۔ اسی طرح سویڈن کے اندر کچھ لوگوں کے نام جو ہیں اس نام پہ پابندی ہے، اس ٹائپ کے آپ نام نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح سویڈن کے اندر اگر کوئی سویڈن کے فلیگ کو جلاتا ہے تو اس شخص کو 6 منتھ کی جیل میں بھیجا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سویڈن کے جو بادشاہ ہے اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، اس کی انسلٹ کرتا ہے تو اس کو 2 سال کی جیل کی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ سویڈن ہے کہ جہاں پہ ایک مقدس کتاب، ایک ہولی بک جس کی بے حرمتی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ پہلے تو وہاں کے فارن منسٹر نے یہ کہا کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن سے اس کو ریلیٹ کیا، اور بعد میں پریشر پڑنے کی وجہ سے اس نے اس پہ معذرت بھی کر لی ہے۔ اب اس کے پیچھے محرکات یہ ہیں کہ سویڈن جو ہے وہ نیٹو کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے، نیٹو کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتا ہے سویڈن اور فن لینڈ، جبکہ ترکیہ جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے سویڈن کی، اور ترکی نے جنرل اسمبلی میں بھی اس کی مخالفت کی، اور وہاں پہ ترکی نے یہ کہا کہ ہم اس کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ دہشت گرد گروپ ہیں جن کو سویڈن نے پناہ دی ہے، اس لیے ترکی اگر اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتا ہے، اپنی سیکیورٹی کے لیے وہ نیٹو کے اندر آنا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے ان دہشت گردوں کو ترکی کے حوالے کرنا پڑے گا۔ ترکی کے اندر ایک دہشت گرد گروپ ہے PKK، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا گروپ ہے جو ایک سیرین لوگوں کا ایک گروپ تھا جس نے 1982 میں ترکی کے اندر ترکی لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے، اور اس نے وہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی تھی اور بے شمار لوگوں کو وہاں پہ مارا تھا۔ اس گروپ کے لوگوں نے جس وقت ان کے خلاف اسٹیٹ نے، حکومت نے ایکشن لیا تو ان لوگوں نے وہاں سے بھاگ کے سویڈن میں پناہ لے لی، اور سویڈن میں جا کے ان لوگوں نے پولیٹیکل اسائلم اپلائی کر لیا۔ سویڈن نے اس PKK گروپ کو وہاں پہ پولیٹیکل اسائلم دے کے وہاں پہ سیٹل کر لیا۔ اب یہ لوگ سویڈن کے اندر ہیں۔ سویڈن کی حکومت ان کو ترکی کو دینے کے لیے کسی بھی صورت میں آمادہ نہیں ہے، اور ترکی کے صدر طیب اردگان نے یہ کہا ہے کہ آپ اس وقت تک ہم آپ کی مخالفت کریں گے جب تک آپ ان دہشت گردوں کو ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ایک اپوزیشن جو ہے وہ نیٹو میں شمولیت، اور دوسری ان جو دہشت گرد جو کردش جو باغی گروپ ہے ان کی شمولیت، ان کی جو واپسی ہے ترکی میں، ان دونوں کی جو ایک تضاد بنا ہے، اس کی وجہ سے ترکی اور سویڈن کے اندر آپس میں ایک جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہیں جو سال سے جاری تھے وہ بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں۔ سویڈن کے اندر بھی وہاں پہ طیب اردگان کے پتلے کو جلایا گیا، اور عید کے بعد جس وقت لوگ عید کی نماز کے بعد باہر آ رہے تھے اس وقت قرآن پاک کو جلایا گیا، اور اس سے پہلے ترکی ایمبیسی کے سامنے سویڈن میں قرآن پاک کو جلایا گیا۔ اس سے پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمانوں نے اس پہ مذمت کی، اور انہوں نے جو ترکی ہے اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن کو ختم کرنے کی عندیہ دیا، اور ترکی کے جو سفیر تھے پاکستان، ایران، ملیشیا، UAE، گلف، جتنی بھی مسلم کنٹریز تھے، ان سب نے ترکی کے سویڈن کے سفیر کی واپسی کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، اور سویڈن سے اپنے تعلقات کو منقطع کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اسی پہ اسلامی جو کانفرنس ہے اس نے بھی اپنا اجلاس طلب کیا اور اس نے مذمت کی ہے، جبکہ دوسری طرف جو یونائٹڈ نیشن ہے اس نے کرونا جو ایک سویڈش پاؤنڈ ہے جس کو جلایا گیا، اس کے جلانے کی وجہ سے ایک ایمرجنسی میٹنگ طلب کر لی تھی، جبکہ دوسری طرف ایک مقدس بک ہے جس کی بے حرمتی کی گئی، اس کے حوالے سے انٹرنیشنل سطح پہ کسی بھی طرح سے اس بک کی سپورٹ میں، اس ریلیجن کی سپورٹ میں بہت ویسٹ سے بہت کم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔
یہ جو ویسٹ ہے، ویسٹ میں اسلاموفوبیا کی ایسی پرابلم ہے جس وجہ سے وہ مسلمانوں کے ایک جو سینسٹیو جو فیلنگ ہے، جو سینسٹیو حصہ ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی جو سینسٹیو نس ہے وہ ان کا مذہب ہے. سو وہ جو مذہب ہے، مذہب کی جو رسپیکٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کے ساتھ اس پہ فوقیت دے کے مسلمانوں کو ہر طرح سے وہ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو سویڈن اس وقت پوری طرح سے انڈر پریشر ہے، اور تمام ممالک کے لوگوں نے سویڈن کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور عراق میں جو سویڈن کی ایمبیسی ہے، اس کے اوپر لوگوں نے